میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر علی اور آج میں آپ کو لیبیا میں انقلاب لانے والے تمام پہلوؤں سے آگاہ کروں گا۔ اور پھر حکومتی افواج نے 19 مارچ کو بنغازی پر حملہ کیا اور اس حملے کے دوران ٹینکوں اور آرٹلری سے شہر پر گولے برسائے گئے، جبکہ باغیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حکومتی فوجوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور اس شہر سے باہر دھکیل دیا ہے۔ اس لڑائی میں باغیوں کے 27 افراد ہلاک ہوئے۔ اسی دن لیبیا کا ایک جنگی طیارہ MiG 23 بنغازی میں مار گرایا گیا۔ اس پر لیبیا کی حکومت نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ باغیوں نے ایک جیٹ طیارہ اور ایک ہیلی کاپٹر اڑا کر نو فلائی زون والی قرارداد کی خلاف ورزی کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق حکومت نے باغیوں پر قابو پانے کے لیے شہر کا پانی اور بجلی کی سپلائی بند کر دی، جس سے شہریوں کو کئی دن گندا پانی پینا پڑا۔ دوسری طرف نیٹو نے مداخلتی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ 19 مارچ کو فرانسیسی فضائیہ کے 19 طیاروں نے لیبیا کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور لیبیا میں داخل ہو کر بنغازی پر پرواز کی تاکہ وہ یہ ظاہر کر سکیں کہ وہ بنغازی کو حکومت کے ہر ممکنہ حملے سے بچانا چاہتے ہیں۔ ادھر امریکہ اور برطانیہ کی بحریہ جنگی جہازوں نے اور آبدوزوں نے 114 ٹام ہاک میزائل لیبیا کی فضائی اور زمینی دفاعی نظام کے نشانوں پر داغے۔ یہاں میں آپ کو نیٹو کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ کون سی تنظیم ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ دراصل نیٹو نارتھ اٹلانٹک آرگنائزیشن شمالی بحیرہ کانوس کے ممالک کی ایک فوجی تنظیم ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، بیلجیم، نیدرلینڈ، لکسمبرگ، اٹلی، آئس لینڈ، ڈنمارک، ناروے، پرتگال، یونان، جرمنی، ترکی اور روس وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ دراصل نیٹو کے قیام کا مقصد یورپ میں کمیونزم کے اثر و نفوذ کو روکنا تھا، مگر موجودہ صورتحال کے مطابق یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ایک خالص تنظیم بن چکی ہے، جس کا مقصد اب اسلامی ممالک کے خلاف کارروائیاں کرنا ہے، جیسے افغانستان، عراق، شام اور لیبیا وغیرہ۔ دوسری طرف امریکہ نے اس تیل سے مالا مال ملک پر یلغار جاری رکھی۔ امریکہ کے 3 B-82 اسپرٹ اسٹیل بمبار طیاروں نے لیبیا کے اہم ایئر بیس پر 40 بم گرائے، جبکہ دوسرے امریکی طیارے بھی پرواز کر رہے تھے تاکہ اہم فوجی بیسوں کو نشانہ بنائیں۔ امریکہ نے بحری بیڑے سے لیبیا کا محاصرہ کر لیا اور بحری کارروائیاں شروع کی۔ دراصل امریکہ کو یہ موقع صدر قذافی کی ضدی طبیعت نے دیا تھا، جو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی باشندوں کے خلاف الجھ پڑے تھے۔ موصوف کے اپنے الفاظ میں عوام کے خلاف صحیح معنی میں طاقت کا استعمال نہیں کر رہے تھے، ورنہ خود ہی اپنے ملک کو جلا کر راکھ کر دیتے۔ لیبیا کے سرکاری ٹیلی ویژن نے 19 مارچ کو خبر دی تھی کہ لیبیا کی فضائیہ نے طرابلس پر ایک فرانسیسی جنگی طیارہ مار گرایا تھا، مگر فرانسیسی اس طرح کے کسی واقعے سے انکاری تھے۔ 20 مارچ کو برطانوی فضائیہ بھی لیبیا میں متحرک ہو گئی اور اس کے جنگی لڑاکا طیاروں نے لیبیا کی اہم فوجی تنصیبات کو اسٹارم شیڈو میزائلوں سے نشانہ بنانا شروع کیا۔ ادھر 20 مارچ کو ہی امریکی فضائیہ کے 19 لڑاکا طیاروں نے لیبیا کی حکومتی وفادار فوجوں پر شدید فضائی حملے کیے۔ حکومتی وفادار فوجوں کا ایک کانوائے جو بنغازی کے جنوب میں سفر کر رہا تھا، خصوصی طور پر نشانہ بنایا گیا۔ لیبیا کے اس فوجی کانوائے کی تقریباً 70 فوجی گاڑیاں تباہ کر دی گئیں اور لیبیا کے بہت سے فوجی بھی ان فضائی حملوں میں مارے گئے۔ 21 مارچ سے طرابلس کے باب العزیزیہ کمپاؤنڈ پر شدید فضائی حملے کیے گئے اور 21 مارچ تک لیبیا کا SA-2، A-5 اور SA-3 فضائی دفاعی نظام بالکل ناکارہ بنا دیا گیا۔ اسی دوران دارالحکومت طرابلس پر بھی کئی مقامات پر فضائی حملے کیے گئے۔ 22 مارچ کو اتحادیوں کے فضائی حملوں کے دوران لیبیا کا ایک جہاز جو بنغازی کی طرف بڑھ رہا تھا، حملہ کر کے گرا دیا گیا۔ اسی دن امریکی فضائیہ کا ایک F-15E ایگل طیارہ آلات میں خرابی پیدا ہو جانے کی وجہ سے گر گیا۔ اس طیارے کا پائلٹ اور اس کے ساتھی طیارے کے حادثے کے وقت الگ ہونے کے بعد بچا لیے گئے۔ 23 مارچ تک لیبیا کی فضائیہ تقریباً تباہ ہو چکی تھی۔ اس کے بہت سے جہاز اتحادی طیاروں کی بمباری سے ناکارہ ہو کر اڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بحری محاصرہ کیا تھا، انسانیت کے نام پر جنگ کیوں ہوئی اور طرابلس محاصرے کی حالت میں کیسے آیا، تو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔
تب تک دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے خدا نگہبان۔